یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی ہیں، ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم نے درد کی یہ ساری کہانیاں، بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا۔ یہ منگولوں نے ظلم کیا اور جبر کیا، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی۔ وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھ لیں آپ امت مسلمہ سخت اضطراب میں ہے۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قیدی، شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں، ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں، عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے نرغے میں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جس اضطراب میں، یہ کل کی کہانی، ہماری رگیں کاٹی گئیں، اور شارہ جب کاٹ کر کے جب خون بہہ گیا تو پھپھڑوں میں پٹرول بھرا گیا، پھر لاشوں کو آگ لگا دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے، رقص بسمل کے تماشے کرتے تھے تو انگریز گنڈے ٹھڈے مارتے تھے اور ساتھ کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ شبرغان جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی بھی نہ دی گئی، اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے، اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو 300 میں سے صرف 2 آدمی بچے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے، ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے، کہہ لگاتے تھے۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑکا گیا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا گیا۔ یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مکار اور عیار اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سفاک اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ منافقت ہے۔ یہ بلیوں اور کتوں کے اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مکاری کرتے ہیں۔ انسانوں کا بہتا ہوا خون، اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے گئے، اور عراق کے اندر جو کچھ ہوا، موصل کی شام کون بھول سکتا ہے، اور کون ان لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں کے اندر قبریں کھودی تھی۔ ہمیں بڑے چرکے لگے، ہمیں بڑے دکھ پہنچے، بڑی اذیتیں، لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توہین رسالت کا میچ کھیلیں، اور 12,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا موقع ہے امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن، بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے، بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھے، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے،
मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हमने बदतरीन दिन देखे हैं और ये हालात आए हैं उम्मत मुस्लिमा के। हमने लुटते हुए उंदलस की कहानियां भी पढ़ी, हमने बैतुल हमरा पर जो है वो अंग्रेजों को भंगड़ा डालते हुए भी देखा है, हमने मस्जिद कुर्तबा को जो है वो घोड़ों का अस्तबल बनते हुए भी देखा है। बड़े बदनसीब दिन हमारे ऊपर आए हैं और ये 2-4 अशरों के अंदर तो जो हालात हैं वो इंतहाई बदतरीन है। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूं अपने कमजोर तरीन दौर की, जब सल्तनत उस्मानिया ना होने के बराबर थी। सुल्तान अब्दुल हमीद का जमाना है और इंग्लैंड के अंदर एक फिल्म तौहीन रिसालत पे बनती है। उस कमजोर हालात के अंदर जबकि जीने की राह तलाश कर रहे थे ये लोग, सुल्तान अब्दुल हमीद फौजी लिबास पहनकर हाथ में तलवार थाम के मैदान में आ जाता है। इतने बदनसीब दिन थे उस वक्त, हम एटमी ताकत नहीं थे, लेकिन आज 56-57 इस्लामी मुमालिक और जो इस वक्त हाल हो रहा है इससे पहले की कोई मिसाल नहीं। 56-57 इस्लामी मुल्कों ने ढब का एक जोरदार बयान भी दिया हुक्मरानों की जानिब। OIC एक मुद्दा घोड़े का किरदार अदा कर रहा है। शायद हमारे हुक्मरान समझते हैं, मैंने कल भी किसी मौके पे कहा था कि जरदारी बेचारे का तो हम क्या कहें, उसकी तो बात ही छोड़ें, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को तो कह सकते हैं। कल कयामत के दिन आमना के लाल ने पूछ लिया, गिलानी मेरी तौहीन होती थी और तेरे हाथ में वजारत का कलमदान था, तू एक ढब का बयान भी ना दे सका, तो गुंबद खजरा के मकीन के सामने क्या जवाब देगा? मां फातिमा ने पूछ लिया, मेरे पापा की तौहीन हुई थी और तेरी जिंदगी बेतरतीब नहीं हुई थी, तो क्या जवाब देगा? शायद इन लोगों ने समझा है कि वाशिंगटन और व्हाइट हाउस की देन है हुकूमत, लेकिन हुक्मरानों ने धोखा खाया है। ये तख्त और ताज हमें अमेरिका और यूरोप से नहीं मिले, ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नसीब हुए। ये पाकिस्तान बिलखुसूस हमें थाली में डालकर नहीं दिया गया, भीख मांगने से हमने दिया। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, खून की बहती हुई धारें आज भी गर्म हैं जो इस वतन के लिए बही थी। वो लम्हे भूल सकते हैं आप, जब मां की गोद से बच्चा छीना जाता और सिक कर पान की नोक पे चढ़ाता और फिर पटक के फर्श पे मारता, बच्चे का पेट फट जाता, मां रोने की बजाय कहती पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान हमने खून दे के दिया है, अपने वतन छोड़ के पाकिस्तान हासिल किया है। दुनिया के ऊपर नजरिए की बुनियाद पर मार्ज वजूद में आने वाला मुल्क है पाकिस्तान। इसका जोग्राफिया बाद में है, नजरिया पहले। नजरिए की बुनियाद पर यह मुल्क मार्ज वजूद में आया। इसके लिए हजारों माओ ने अपनी ममता भरी गोदियां नछावर की, सब हलाली परचम पे कुर्बानियां पेश की गई। पाक सरजमीन यूं ही शादबाद नहीं हुई, बल्कि इसके नीचे बहुत सारे लोगों का खून है। कितनी औरतों का जो है वो खून बहा और कितनों ने अपनी आबरू से हाथ धोए। तो ये मुल्क हमें यूं ही नहीं मिला। ये समझते हैं कि ये वाशिंगटन की देन है और एक ढब का बयान देना जो है वो इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये वतन हुजूर के गुलामों का वतन है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, बल्कि पूरी दुनिया के 56-57 इस्लामी मुमालिक आका की अता है। ये मक्के और मदीने का फैजान है, ये वाशिंगटन और यूरोप का फैज नहीं है, ये आमना के लाल का फैज। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे हैं अर्ज़ तहामा से, फूट फूट के रोने लगे। किसी ने कहा उमर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इस चटियल मैदान में खड़े होकर रो रहे हो, क्या माजरा हुआ? कहा तुम्हें नहीं पता, मुझे एक कहानी याद आ गई। कहा क्या हुआ? कहा मैं अपने बाप खत्ताब के ऊंट चलाया करता, इसी मैदान में मेरे बाप ने मुझे कहा इन 5 ऊंटों को लाइन में खड़ा कर। मैं आगे वाला सीधा करता तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, मैं पीछे वाला सीधा करता तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे होकर के 5 ऊंट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकते हो? तो इसी चटियल मैदान में मुझे मेरे बाप से मुझे मार पड़ी थी और आज 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है। शरक से लेकर गरब तक सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? मैं तो 5 ऊंट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकता था और आज शरक से गरब तक सारी दुनिया की लाइन में खड़ी है। ये आका के नालैन का सदका नहीं है तो और क्या? तो उम्मत मुस्लिमा को जो हुक्मरानी मिली है ये हुजूर के नालैन का सदका मिला है। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो मिर्जइयों के भाई बनते फिरते हैं, शर्म करो, हया करो, बेगैरत न बनो। मुझे एक दरवेश ने बताया कि फांसी का फंदा पूरा आ गया था,
صرف 2 نیکیاں کام آ گئی. ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گیا. آج بھول گیا ہے اس کہانی کو. اس وقت پھندا بالکل پورا آ گیا تھا. یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا ہے؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے. یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے, 4 دن کی کہانی ہے. ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے, ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر لے, اللہ سے توبہ کرے, ورنہ اللہ کا قہر پڑے گا, اس کا غضب پڑے گا. قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں, لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے, لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی. تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم سوئی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی نہیں, ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا چکاؤ تیری جانب ہو گیا, اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے میں کتنا بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے. قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر. اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا, مرزائیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا. مرزائی ختم نبوت کے باغی ہیں, رسول اللہ کے دشمن ہیں. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا, آخرت بھی برباد کر دے گا. یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ دے رہے ہیں. علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا. حد کر دی قلندر لاہوری نے اور درویش سیالکوٹی نے, فیلسوف مشرق نے, نقاد مغرب نے. اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا. اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہم نہیں ہیں, شخصیت پرست نہیں ہیں. غلام خواجہ یہاں گیتی نواز کہ در دینش ملوکیت حرام است. ہم تو اس آقا کے غلام ہیں. میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا, اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا. ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے, اور جو مرضی پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے. یہ قوم بے غیرت نہیں ہے, حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا. غلط فہمی ہو گئی, اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا. ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں, ہر شے برداشت کر سکتے ہیں, لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں. مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے, لیکن نہیں, ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں, لیکن جب وارنے پہ آئے تو سب کچھ نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا. بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کیا کروں کروڑوں جہان. پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا. میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا, میں کس امیج کی بات کرتے ہو؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو, جس پہ بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اس امیج کی بات کرتے ہو, جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو. کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر, اس امیج کی بات کرتے ہو. شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے, اس بغیر امیج کی بات کرتے ہو. ایک عالی نصب شخص کا تیارہ فضا میں گھومتا ہے کہ علی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا اس لیے ابھی نیچے نہیں تیارہ اترے گا, اس سمجھ کی بات کرتے ہو. تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی پہ ان کو صاف کرتا ہے, بے غیر تو اس سمجھ کی بات کرتے ہو.
ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بھی کے رسول سے لیتے ہیں۔ حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بہت کچھ ہم نے برداشت کیا، ہمارے پاس ساتھ ان 2-4 اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ام احمد کی چیخیں آج بھی یاد ہیں، ہمیں موصل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے، ہمیں بغداد کی ان بچیوں کو جو اغوا کر دی گئی آج بھی یاد ہے۔ ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں، وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک لوگ۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے، وہ ایک باہر گھومتا پھرتا ہے، ملک میں آنا نصیب نہیں ہے، آج وطن کی ہواؤں کو ترس رہا ہے، حال ان کا بھی یہ ہوگا۔ اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ موجودہ حکمران، یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل پہ تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا ہے، ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، محمد بن قاسم بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ۔ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے اور کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا، اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ دریدہ دہنی کی۔ جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں، اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دے گا۔ اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی، آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے۔ سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک۔ 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ جب نیند تنگ کرتی تھی، خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا، وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا، آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ پہ۔ اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات۔ واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے ہیں، گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا آپ خورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ خورا دیتے ہیں پانی کا اسے امان دیتے ہیں۔ ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ریجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا، اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی۔ حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے، 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع، کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ کہا بلاؤ انہیں۔ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا، یہ تو وہی۔ کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا چلو۔ ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے۔ قالین اٹھایا، نیچے پٹا پڑا ہوا، اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے، سارا دن مٹی نکالتے، رات کو بقی کے قبرستان میں پھینکا تھا۔
اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے، اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں۔ سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بستے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی، یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی۔ صاحبو ہر ایک کا مقسوم نہیں ہوتا، ہر ایک کا مقسوم نہیں ہے، یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے۔ جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی، بڑوں نے حملے بھی کیے۔ خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی ہوئی، وہ کہتا تھا میں ماروں گا، غازی علم الدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں گا۔ تینوں مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام نکلا، اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا، اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا۔ اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا، اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل تھے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے، میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے، میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا۔ میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہنا ہے دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے، یہ ہم نے آرزو کرنی ہے، یہ ہم نے تمنا کرنی ہے۔ آج لبیک یا رسول اللہ ایک رسم کے طور پہ نہیں، میں تو اب اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی ہے، کہیں یا اللہ خالی لفظ ہی نہ رہ جائیں۔ ایک سال آیا تھا 2007 کا، میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیے، اللہ نے بڑی توفیق دی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے، یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، ڈسکے میں چلے جائیں، سیالکوٹ میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ ہیں۔ تقریر کی کمی نہیں، سننے والوں کی کمی نہیں، محبتوں کی فراوانی ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائیں۔ مالک کمزور ہوں، اتنی طاقت تو نہیں، اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں، لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے، اتنی قوت دے۔ یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے، اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے، ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے۔ وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا، وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر آیا، ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان۔ یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے، کسی کو عمر گزر جاتی ہے، کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے۔ یہ قسمت کی کہانی ہے۔ آرزو تو پیدا کریں دل میں، تمنا تو کریں دل میں، اور یہ آرزو اور خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا، آپ کی جو توہین کرے گا، ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ ہزارہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں، نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے، وہ اتنی اونچی ذات ہے۔ اصل یہ ہمارا امتحان ہے، میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا، وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے، لیکن یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی، چونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک ہیں، لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں اور خواب خرگوش میں ہیں، جو مرضی ہوتا رہے، جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ تو سورہ اسرافیل سے جاگیں گے، اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں۔ دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی ہے کہ وہ ان کے گروبانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، یہ واضح میں رکھے۔
یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے. کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں, سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا. قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا, ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ فہو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا, توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے, جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 500 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسیرا گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود, کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا, 500 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو. اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا ہے. اعظم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے. اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے. اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لیتے. تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں, اس کے لیے منصوبہ بندی کریں. یہ احتجاج, یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اس سے مغرب کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہم روتے ہیں, تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مغرب تو خوش ہوتا ہے, ہم نے چٹکی بھری اور دیکھو یہ کیسی تکلیف میں. لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنے ان جذبوں کو بیدار رکھیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خام ہو جاتا ہے. ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جو اتنا نہیں کر سکتا کہ 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر لے کہ نہیں یہ نہیں مجھے یہ دے دو, تو وہ پھر کس طرح اس کے رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ لوگ زر پرست ہیں, پیسے کے بندے ہیں, اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے, اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا. تو ہم ان کی چیزیں, ان کی مصنوعات خریدتے ہیں. بالخصوص کتنی کمپنی ایسی ہیں جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہیں, ان کو فنڈنگ کرتی ہیں, اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقدور پر بائیکاٹ کریں. اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے, ویسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں, کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا, ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرنا, ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا. وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہوں. انسان ذرا سوچ تو صحیح, غلامی رسول کا لقب تجھے زیبا ہے, وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر بنائے ہوئے ہو, ان کا لباس, ان کی وضاحت اپنائے ہوئے ہو. محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جاؤ. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ, چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آب می گردت وجود, عشق می گوئے کہ محکوم غیر, سینہ تو از بتا مانند دیر, تا نداری از محمد رنگ و بو, بر زبان خود میالا نام ہو. اور میرے حضور فرماتے ہیں اب یاری لاتوں پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار. اس رنگ میں رنگے جاؤ. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تم میں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں, تمہاری وضاحت شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے, تم دور سے آ رہے ہو, لوگ دور سے پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو صاحب آئیے ہم جو ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اس سلسلے کے اندر کھڑے ہوں. کانفرنس شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی فکر بھی ہے کہ کیا فائدہ ہوگا اس اجتماع کا, کیوں فائدہ نہیں ہوتا. ایسی کانفرنسیں, ایسے اجتماعات سینوں میں حرارت پیدا کر. غازی علم الدین شہید بھی تو ایک کانفرنس میں گیا تھا اور وہاں سے جذبہ لے کر کے آیا تھا. اور غازی عامر چیمہ نے بھی تو جلوس دیکھے تو پوچھا تھا یہ کیا ماجرا ہے,
تو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے۔ ہم نے شعور کو بھی بیدار رکھنا ہے اور مغرب کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور اور حصار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔